الرحمن الرحیم. یہ پندار اور تکبر نیک اعمال پر کبر کرنا اور نیک اعمال لوگوں پر جتانے کا بیان جاری تھا، جس میں علماء کا بیان ختم ہو گیا اور اس میں عابد اور زاہد لوگوں کا بیان اب جاری ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ بعض لوگ زہد کا طریقہ اختیار کر کے موٹا جوٹا کپڑا پہنتے ہیں، تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں اور اپنے آپ کو زاہد کہتے ہیں. یہ لوگ مال میں تو زہد کرتے ہیں لیکن جاہ میں زہد نہیں کرتے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مخلوق ان سے برکت لے اور ان کے پاس آئے، اس امر سے یہ بہت خوش ہوتے ہیں. مخلوق کی نظر میں اپنا حال آراستہ رکھتے ہیں، اتنا نہیں جانتے کہ مال سے زیادہ جاہ نقصان کا باعث ہے اور جاہ کا ترک کرنا بہت دشوار ہے. جاہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں آدمی کی اس خواہش ہو کہ لوگ میری عزت کریں، شہرت ہو، لوگ میرے پاس آئیں، کیونکہ جاہ کی امید پر ہر طرح کے کام کروانا آسان ہے. زاہد وہ ہے جو ترک جاہ کر سکے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کچے زاہد کو کوئی شخص کچھ دے تو نہیں لیتا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ زاہد نہیں ہے، اور اگر اس سے کہے کہ تو ظاہر میں لے لے، چھپا کر مستحق فقیر کو دے دینا، تو یہ کہنا مار ڈالنے سے بھی زیادہ اس پر شاک ہوتا ہے. اگرچہ مال حلال ہو تو بھی اس خیال سے نہیں لیتا کہ میں جب لوگوں کے سامنے لوں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ زاہد نہیں ہے. اسی سبب سے ایسا زاہد فقیروں کی بنسبت امیروں کی عزت زیادہ کرتا ہے، ان کی مراعات بہت کرتا ہے. یہ سب باتیں غرور اور نادانی ہیں. اور بعض آدمی سب نیک عمل کرتے ہیں، مثلا ہر روز 1000 رکعت نماز، کئی ہزار تسبیح پڑھتے ہیں، شب بیدار رہتے ہیں، روزہ دار رہتے ہیں، لیکن دل کا خیال نہیں کرتے کہ برے اخلاق سے پاک ہو جائے. ان کا باطن حسد، ریا، کبر سے بھرا رہتا ہے. ایسے آدمی اکثر بدخو اور ترشرو ہوتے ہیں، بندگان خدا کے ساتھ غصہ سے بات کرتے ہیں اور ہر ایک سے روٹے رہتے ہیں، ہر ایک سے لڑتے ہیں، اور لوگوں کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے کہ میں کتنا عابد زاہد ہوں اور میری قدر نہیں کرتے. اور یہ زاہد یہ نہیں جانتا کہ اس کی خوئی بد تمام عبادات کو ضائع کر رہی ہے، اور خلق نیک تو سب عبادتوں کا افسر ہے. یہ کم وقت زاہد گویا عبادت کر کے مخلوق خدا پر احسان جتاتا ہے، لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اپنے آپ کو مخلوق اللہ سے کھینچے اور سمیٹے رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسے چھو جائے. اتنا نہیں سمجھتا کہ جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلاۃ والسلام سب عابدوں اور زاہدوں کے سردار تھے، لیکن سب لوگوں سے زیادہ ہنسمکھ اور ملنسار تھے. اور جو شخص اپنے آپ کو میلا کچیلا ہوتا کہ اس سے سب اپنے آپ کو سمیٹتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پاس بٹھاتے اور مصافحہ کے واسطے سے مبارک دیتے. تو یہ کمبخت زاہد ایسا کام کرتا ہے جو کہ نبی نے بھی نہیں کیا. اس سے زیادہ کون بیوقوف ہوگا جو اپنے استاد سے اور اپنے نبی سے بھی اونچی دکان جمانے کا ارادہ رکھتا ہو اور اپنے مرشد برحق سے بڑھ جانے کا خیال خام دل میں لاتا ہو. یہ لوگ سلطان الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کا تو دم بھریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت سراپا سعادت کے خلاف کریں، تو اس سے زیادہ اور کیا بیوقوفی ہوگی. تیسرا طبقہ عابد اور زاہد لوگوں کے علاوہ صوفی لوگ ہیں. جتنا غرور و پندار اور تکبر ان لوگوں میں ہوتا ہے کسی فرقے میں نہیں ہوتا، کیونکہ جس قدر راہ باریک اور مقصود عزیز اور بہتر ہوتا ہے، اسی قدر شبے اور دھوکے زیادہ پڑتے ہیں. راہ تصوف کا پہلا قدم یہ ہے کہ سالک نے 3 درجے حاصل کر لیے یا نہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ اس کا نفس مغلوب ہو گیا ہو، نہ اس میں کوئی خواہش باقی ہو نہ غصہ. یہ نہیں کہ خواہش اور غصہ جڑ سے نیست و نابود ہو جائے، مگر ایسا مغلوب ہو سکتا ہے کہ بے حکم شرع اس میں کچھ تصرف نہ کر سکے، شریعت کے حکم کے علاوہ اور کسی چیز پر عمل نہ کرے.
جس طرح جو قلعہ فتح ہو جاتا ہے اس قلعہ کے لوگوں کو فتح کرنے والے مار نہیں ڈالتے مگر وہ لوگ مطیع ہو جاتے ہیں، اسی طرح سالک کے سینے کا قلعہ حاکم شرع کے ہاتھ فتح ہو جاتا ہے۔ سالک یعنی جو اس راستہ میں چلتا ہے، تصوف کے راستے میں، تو مجاہدہ نفس کرنے سے اس کا سینہ، اس کے سینے کا قلعہ حاکم شرع یعنی شریعت کے مطابق فتح ہو جاتا ہے، شریعت کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ دونوں جہان سالک کے سامنے فنا ہو جاتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ حس اور خیال کے عالم سے وہ گزر جاتا ہے، اس واسطے کہ جو چیزیں حس اور خیال میں آتی ہے اس میں بہائم بھی شریک ہیں، اور وہ چیز آنکھ، فرج، پیٹ کی شہوت کا غصہ ہوتی ہے۔ جنت حس اور خیال کے عالم سے باہر نہیں ہے، اور جو چیز جہت پذیر ہوتی ہے اور خیال کو اس سے سروکار ہوتا ہے وہ اس کے نزدیک ایسی ہو گئی ہو جیسے اس شخص کے نزدیک گھاس ہو جاتی ہے جس نے لوزینہ اور بنا ہوا مرغ پایا ہو، یعنی جیسے آدمی کے سامنے بنا ہوا مرغ ہو تو وہ گھاس اور سبزی کو کیا کرے گا۔ سالک یہ جان چکا ہوتا ہے کہ جو چیز خیال میں آئے وہ بے قدر اور بے حقیقت ہے اور یہ بولے نادان کو نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز نصیب کرتا ہے جو لوگ کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتی۔ وہ اکثر اہل الجنت البل ہو، اکثر جنتی بھولے ہوتے ہیں۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ سالک کو جناب ہدیت یعنی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے جلال اور جمال نے بالکل گھیر لیا ہو کہ جہت مکان جس خیال کو اس سے کچھ سروکار ہی نہیں، بلکہ حس اور خیال اور جو علم ان دونوں سے پیدا ہوتا ہے اس کا حال سالک کے ساتھ ایسا ہو جسے آنکھ کا آواز کے ساتھ اور کان کا رنگوں کے ساتھ حال ہے، یعنی اس سے بے خبر ہونا ضروری ہے۔ جب سالک اس مقام پر پہنچتا ہے تو کوچے تصوف کے سرے پر آ جاتا ہے۔ سالک کو ان درجوں کے علاوہ اور بھی بہت احوال حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، ان کا بیان میں آنا دشوار ہے۔ حتیٰ کہ بعضوں نے اسے یگانگی اور اتحاد کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اور بعضوں نے حلول کے ساتھ۔ جس شخص کا قدم علم میں راسخ نہ ہو یہ حال اس پر طاری ہو جائے تو بخوبی بیان نہیں کر سکتا، اور اس وقت جو کچھ کہتا ہے صریح کفر نظر آتا ہے، لیکن فی نفسی حق ہوتا ہے، مگر اسے بیان کرنے کی قدرت نہیں ہوتی۔ یہ جو بیان کیا گیا رائے تصوف کا ایک معمولی سا ذرہ ہے۔ اے عزیز اب تو دیکھ کہ نام کے صوفی کس الٹی سمجھ اور دھوکے میں گرفتار ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے تو سجادے اور گجڑی اور نقلی باتوں کے سوا نہ کچھ دیکھا نہ سنا، اور ان باتوں کو اختیار کر کے کچے صوفیوں کا لباس اختیار کر کے ان کی ظاہری وضع بنائی۔ ان کی طرح سجادے پر بیٹھ کر گردن جھکاتے ہیں، اور شاید کہ وسوسہ اور خیالوں نے پیش آتا ہے سر ہلاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہی تصوف ہے۔ ان لوگوں کی مثل ایسی ہے جیسے وہ عاجز بڑھیا جو سر پر ٹوپی رکھ کے اچکن پہنے، ہتھیار لگائے اور صف جنگ میں بہادروں کی لڑائی اور جسخوانی کا انداز سیکھ لے، اور سپاہیوں کے سب ظاہری حرکات و سکنات جان چکی ہو، اور جب فوج میں اپنا نام لکھوانے کے واسطے بادشاہ کے سامنے جازے میں آئے اور بادشاہ ایسا ہو کہ صورت اور لباس پر نہ جائے تو کیا کرے گا؟ وہ اسے ننگا کرنے کا حکم دے یا کسی جان مرد کے ساتھ لڑنے کا، اور یہ اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ ضعیفہ بڑھیا کیا کرتی ہے۔ بادشاہ اس کے بارے میں یہی حکم دے گا کہ اسے ہاتھی کے پاؤں کے تلے ڈال دو تاکہ کسی دوسرے کو بادشاہ کے حضور ایسی حرکت کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور ان صوفیہ میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان باتوں میں بھی قاصر ہیں کہ صوفیوں کی ظاہری وضع اختیار کریں، پٹے ہوئے کپڑے پہنے، بلکہ پاکیزہ گدڑیا باریک سرمئی لنگی حاصل کر کے جانتے ہیں کہ جب کپڑے رنگ لیے تو قصہ تمام ہو گیا، تصوف حاصل ہو گیا۔ یہ نہیں جانتے کہ صوفیہ صافیہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یعنی صحابہ اگر لباس رنگتے تھے کہ ہر وقت دھونے کی حاجت نہ ہو، اور نیلا اس واسطے رنگتے تھے کہ دین کی مصیبت میں تھے، یعنی ہر وقت جہاد میں ہوتے تھے، تو وہ رنگ ان کے حال کے موافق تھا کہ ہر وقت دھونا نہ پڑے۔ اور یہ کم بخت نقلی صوفی جب ایسا مستغرق نہیں ہے کہ کپڑے نہ دھوئے اور ایسا مصیبت زدہ نہیں کہ ہر وقت جہاد میں ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ اپنے کپڑوں کو ایسا رنگ دیتے۔ یہ ایسا عاجز نہیں ہے کہ جہاں کپڑا پڑ جائے پیوند لگا جائے تاکہ گدڑی ہو جائے، بلکہ نئے نئے کپڑے قصدن پڑتا ہے کہ گدڑی بن جائے، بزور بانے کپڑے اس لیے خلق ہوئی۔ تو اس کمبخت نے ظاہر صورت میں بھی صحابہ کی موافقت نہ کی، کیونکہ سب سے پہلے گدڑی پوش جناب امیر المومنین اور فاروق رضی اللہ عنہ تھے،
آپ کے لباس میں 14 پیون لگے تھے، ان میں سے بعض پیون چمڑے کے تھے اور ان میں سے بعض ایسے بھی تھے کہ جس طرح چھوٹا اور پٹا ہوا کپڑا پہنے۔ اسی طرح ادائے فرض اور ترک معاصی میں بھی نقلی صوفیاء یہ کرتے ہیں کہ اپنے عجز اور قصور کے معترف نہیں ہوتے کہ شیطان اور خواہش نفسانی کے ہاتھ میں پھنسے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ دل سے کام ہے ظاہری صورت کو دیکھنا، کیا ہمارا دل ہمیشہ نماز میں رہتا ہے، ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے؟ اور سر جھکائے نیچے لوگوں کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز میں ہیں، ہمیں ان ظاہری اعمال کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ اس مشقت کا حکم ان لوگوں کو ہے جو نفس کے اسیر ہو، اور ہمارا نفس مر چکا ہے۔ ہماری مثال ایسی ہو گئی ہے کہ جیسے بہت بڑا حوض ہو، اس میں چھوٹی سی گندگی اثر نہیں کرتی، اور ایسی چیزوں سے حوض خراب نہیں ہوتا۔ اور جب عابدوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو لوگ بگاری ہیں، یہ جنت کے خواہاں ہیں، ہم خدا کے خواہاں ہیں، ہمیں عبادتوں کی ضرورت نہیں، ہم نے مجاہدے کر کے نفس کو مطیع کر لیا ہے۔ اور جب علماء کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو صرف باتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، حقیقت نہیں جانتے، ایسے گمراہ صوفی قتل کرنے کے لائق ہیں، اور ان کا خون بالاجماع مباح ہے۔ محمد علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جو صوفیاء ایسے ہوتے ہیں یہ قتل کرنے کے لائق ہیں، اور ان کا خون بالاجماع، جو علماء کے بارے میں کہتے ہیں کہ باتوں میں لگے ہوئے، عابدوں کو دیکھتے ہیں بگاری ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ صوفیوں کی خدمت کرنے پر مستعد ہوئے ہیں، اور حق کی خدمت یہ ہے کہ آدمی اپنا جان و مال ان حضرات پر سے تصدق کر دے اور اپنے آپ کو ان کے عشق میں بالکل بھول جائے، پھر جب کوئی ان کی وسیلہ سے مال حاصل کرے اور انہیں اپنا مطیع کرے تاکہ خود خادم مشہور ہو اور لوگ اس کی عزت اور حرمت کرے، اور جہاں سے پائے حرام حلال کا مال لے آئے اور انہیں دے تاکہ ان کو راضی کر لے، اور پھر لوگوں سے کہتا پھرے کہ فلاں فلاں صوفی کے ساتھ میرا تعلق ہے، تو یہ بہروپیے ہیں، فریبیے ہیں۔ یہ لوگ اپنی خواہشات کے غلام ہیں، اور ان کا اصل مقصد دنیا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کشف ہوتا ہے، ہم جس چیز کی چاہتے ہیں خبر پاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اگر لوگوں کے سامنے کوئی قصور کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں خضر علیہ السلام کی طرح نعوذ باللہ ان چیزوں کی اجازت ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ آسمان ہمیں نظر آتا ہے اور ہمیں سچے خواب نظر آتے ہیں، اور بعض وقت جاگتے میں بھی ہمیں کشف ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ساتوں آسمان اور زمین میں ہے ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور اولیاء کا آخر قدم یہی ہے، انہیں اپنے بارے میں کہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی جو عجیب صنعتیں ہیں ان میں سے ایک کو بھی نہیں جانتا، اور جانتا ہے، اور یہ جانتا ہے یعنی سمجھتا ہے کہ مجھے سب کچھ پتا ہے، کیونکہ اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو کچھ میں نے دیکھا یہی اصل ہے، اور ان باتوں سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کمال کے درجے کو پہنچ گیا، اور اس کا نفس اندر سے ان باتوں سے خوش ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ جب یہ اپنے نفس میں مطمئن ہو جاتا ہے تو یہ پکا مسخرہ بن جاتا ہے، اور صوفیاء کے راستے پر چلتے ہوئے ڈاکو بن جاتا ہے، لوگوں کو لوٹتا ہے۔ شیخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا، غیب کی خبر دینا یہ کچھ کرامت نہیں، بلکہ کرامت یہ ہے کہ آدمی بالکل امر الہی ہو جائے، یعنی دل و جان، تن و مال سے شریعت کے احکام کی پابندی کرنے لگے کہ حکم کے خلاف کوئی بات اسے سرزد ہی نہ ہو۔ یہ حالت البتہ قابل اعتماد ہے، اور پانی پر چلنا، ہوا پر اڑنا، غیب کی باتوں کی خبر دینا ایسی باتیں ممکن ہے کہ شیطان کی طرف سے ہو، کیونکہ شیطان کو بھی غیب کی خبر ہے، اور کاہن لوگ بھی بہت غیب کی باتوں کی خبر دے دیتے ہیں، اور عجیب و غریب کام
اور لوگوں سے بھی وقوع میں آ جاتے ہیں، کر لیتے ہیں۔ اعتماد اسی حالت پر ہے کہ تیری ہستی اور خواہش گم ہو جائے، یعنی اللہ کی رضا میں گم ہو جائے، اور اس کے بدلے اتباع شریعت قرار پکڑ لے۔ پھر اگر تو شیر پر سوار نہ ہوا تو کچھ پرواہ نہیں، کیونکہ جب غیظ و غضب کے کتے کو جو تیرے سینہ میں ہے تو نے پامال کر ڈالا، یعنی ختم کر ڈالا اور اپنا مغلوب کر لیا، تو بہت بڑے شیر پر بیٹھ چکا ہے۔ اور اگر غیب کی خبر نہ دے سکا تو نہ دے، کچھ پرواہ نہ کر، اس واسطے کہ جب تو نے اپنے نفس کے عیب اور غرور کو پہچان لیا اور اس کی آفت اور مکاری سے آگاہ ہو گیا تو تیرا عیب ہی غیب ہے۔ عیب جاننا تو غیب دان ہو چکا۔ اگر پانی پر تو چل نہ سکے گا، ہوا میں اڑ نہ سکے گا تو کچھ پرواہ نہ کر، اس لیے کہ جب حس و خیال کے باہر تجھے کوئی مقام کھلا اور اس میں تو چل نکلا تو پانی پر چل چکا، ہوا پر اڑ چکا۔ اور اگر ایک شب میں تو جنگل اور صحرا طے نہ کر سکے تو کچھ فکر نہ کر، کچھ باک نہ رکھ، اس واسطے کہ جب دنیا کے جنگلوں اور میدانوں سے تو چھوٹ گیا اور دنیا کے شغل کو پیچھے چھوڑ آیا تو بڑا دشوار گزار جنگل اور میدان طے کرایا۔ اور اگر کسی بڑے پہاڑ پر تو قدم نہ رکھ سکے تو کچھ پرواہ نہ کر، کیونکہ جب تو نے شبہ کے ایک درہم پر لات مار دی، یعنی حرام کے ایک درہم پر، تو گاٹی طے کر کے آیا، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَاقِبَةَ، یعنی اس نے گاٹی اور دشوار گزار مقام کو پار کر لیا۔ تو ان لوگوں کی غرور اور دغوں کی چند اقسام ہے، سب بیان کرنا موجب طوالت ہوگا، کچھ ہم نے بیان کر لیے۔ سبحان اللہ۔